آیت الکرسی کے جو فائدے اور اعمال معصومین علیہم نے بیان فرمائے ہیں وہ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ سبسکرائب، فالو، لائک اور شیئر ضرور کریں اور ویڈیو آخر تک پوری دیکھیں کیونکہ اس میں دین اور دنیا کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اب بغیر آپ کا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں آیت الکرسی کے اعمال کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ جس نے 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی وہ اس شخص کی مانند ہو گیا جس نے ساری زندگی خدا کی عبادت کی ہو۔ جو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کی نماز قبول ہوگی، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو وضو کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے اللہ اسے 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا اور اس کے 40 درجات بلند ہوں گے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا فقر و فاقہ سے نجات پائے گا، رزق وہاں سے ملے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ صبح سویرے گھر سے نکلتے وقت پڑھے تو تنگ دستی سے امان میں رہے گا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر 7 بار الحمد اور 7 بار آیت الکرسی پڑھے تو بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ مولا رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سورہ حمد، سورہ فلق اور سورہ ناس اور آیت الکرسی لکھ کر کسی شیشے کے برتن میں رکھ کر گھر میں رکھے تو نظر بد سے حفاظت ہوگی۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور کوئی بھی جائز محبت حاصل کرنے کے لیے آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سونے سے پہلے سورہ ناس، فلق اور آیت الکرسی پڑھنے سے ڈراؤنے خواب نہیں آتے۔ کاروبار اور دکان میں ترقی کے لیے فریم کروا کر دکان یا کاروبار کی جگہ پر لگائیں اور آیت الکرسی پڑھتے بھی رہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ جب عورت کا حمل 4 ماہ کا ہو جائے تو قبلہ رخ ہو کے عورت کے پہلو پر ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی پڑھو اور کہو اللہم انی قد سمیت محمد، تو حمل سلامت رہے گا اور اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے گا اور اس بچے کا نام محمد ہی رکھے۔ اگر آیت الکرسی لکھ کر حاملہ کی پشت پر باندھ دی جائے تو حمل کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ خوف سے حفاظت کے لیے کسی آفیسر یا بڑے آدمی کے سامنے جانا ہو، کسی ایسی جگہ جانا ہو جہاں خوف ہو تو اس کے متعلق مولا رضا علیہ السلام کا قول ہے کہ کسی بھی انسانی خوف کے لیے آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ اگر کہیں جانا ہو اور کوئی بات منوانی ہو تو 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے چہرے پر مل لیں۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آنکھوں کی بیماری کے لیے کامل ایمان سے آیت الکرسی پڑھنے سے شفا ہوتی ہے۔ اگر کوئی سخت کام کرتے ہیں، پیدل چلنا پڑے یا سپورٹس پرسن ہو تو آپ 41 بار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے پیروں پر دم کر لیں، نہ تو آپ تھکیں گے اور نہ ہی کوئی درد ہوگا۔ قوت حافظہ کے لیے آیت الکرسی اکسیر ہے۔ ہر نماز کے بعد پڑھنا بھی حافظہ میں اضافے کا باعث ہے، اور اس کے علاوہ سلمان محمدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو زعفران سے آیت الکرسی اپنی ہتھیلی پر لکھے اور چاٹ لے اور ایسا 7 مرتبہ کرے تو وہ کوئی بات نہیں بھولے گا اور فرشتے اس کے لیے طلب مغفرت کریں گے۔ اپنے مال و دولت، زیورات اور قیمتی چیزوں کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ آیت الکرسی لکھ کر رکھ دیں اور پڑھ کر دم بھی کر دیں تو اس مال کی حفاظت ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو چاہے کہ سفر میں وہ اور اس کا سارا مال محفوظ رہے وہ آیت الکرسی پڑھ کر دعا کرے اور صدقہ دے۔ واجب نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اس سے زہریلے کیڑے نقصان نہیں دیتے۔ جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور مولا رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے وہ کبھی ایسی بیماری کا شکار نہیں ہوگا جو اسے مفلوج کر دے، یعنی فالج سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سانپ اور بچھو سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اب آتے ہیں آیت الکرسی کے طلسم کی طرف، یعنی آیت الکرسی کے فوری اثر کرنے والے عمل کی طرف۔ مولا علی علیہ السلام نے اسے حاجت روائی کے لیے طلسم کہا ہے۔ کوئی بھی حاجت ہو تو اس حاجت کی نیت سے درود 14 مرتبہ پڑھیں اور اللہ اکبر 50 مرتبہ کہیں اور پھر 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، اور اس کے بعد ایک کاغذ پر 1 بار آیت الکرسی اور 1 بار سورہ اخلاص لکھ کر نیچے اپنا مقصد لکھیں اور اپنے مقصد کی دعا کر کے 14 مرتبہ درود پڑھیں
اور پھر اس کاغذ کو تعویر کی طرح لپیٹ کر اپنے دائیں بازو پر باندھ دیں۔ میری ایک بہن نے کامنٹس میں حکم دیا تھا کہ معصومین علیہم السلام کے فرمان کے مطابق جانڈس یعنی یرکان کا کوئی علاج بتائیں۔ آیت الکرسی یرکان سے شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ یرکان کے مریض کے پیٹ پر آیت الکرسی لکھیں اور اسے دھو کر وہ پانی مریض کو پلائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ لیکن یہ عمل کرنے سے پہلے مریض غسل کرے، پاک و صاف ہو جائے اور دھوتے وقت ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ پانی زمین پر نہ گرے۔ اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر سورہ سبا کا پانی مریض کو پلایا جائے اور اس کے چہرے پر چھڑکا جائے تو اللہ کے حکم سے یرکان جاتا رہے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔